وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما بأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدقت يا رب العالمين. مکرمین محترمین، سورۃ الحجر 89 آیات تک تفسیر ہو چکی تھی، 14واں پارہ ہے اور اس کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہے اپنی دور صفتیں بتلائی تھی۔ انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب کربناک، المناک، دہشتناک، عبرتناک، دردناک ہے۔ پھر صفت غفور اور صفت رحیم، وہ بخشتا کیسے ہے، مہربانیاں کیسے کرتا ہے، اس کے حالات اللہ رب العزت نے بیان کرتا ہے۔ اس کا عذاب علیم ہے، اس کی پکڑ عذاب شدید ہے۔ وہ کیسے پکڑتا ہے؟ تو قوم لوط کی بستیوں کو کیسے تباہ و برباد کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ حق تعالی شان نے آج کی آیت میں فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، آیت نمبر 90 سورۃ الحجر، جیسے کہ ہم نے عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں کو ایک کر دیا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، دوسرا جیسے کہ ہم نے عذاب اتارا قسمیں کھانے والوں کو۔ مفسرین فرماتے ہیں مقتسمین تقسیم سے بھی اس کا مادہ لیا گیا ہے، ابتدا بیسک چیز کو مادہ کہتے ہیں، اور قسم سے بھی اس کو لیا گیا ہے، دونوں کے اعتبار سے تفسیریں کی گئی۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ تو مقتسمین سے مراد کفار مکہ ہے، جو دین اور شریعت کے دشمن تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس کو تقسیم کیسے کیا تھا؟ کبھی کہتے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وما هو بقول الشاعر، یہ تو شعر و شاعری ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے یہ جو ستاروں پرست لوگ ہوتے ہیں
اور جو لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں یہ تو وہ علم ہے، نعوذ باللہ کلام اللہ نے دیکھا ہے۔ اللہ کا جواب ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کلام اللہ نہیں ہے، آپ جب حضور کے سامنے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو کچھ جادو کرتے کہ اساطیر الاولین، یہ تو ناولوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ افسانوں کی کتاب، قصوں کی کتاب، اس سے دل خوش ہوتا ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جنہوں نے ایسی باتیں کی بطور تشبیہ یا مثال کے اللہ نے فرمایا تقسیم کرنے والوں کو ہمارے عذاب میں کیسے پکڑا، ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک مطلب تقسیم کا یہ، دوسرا مقصد تقسیم کا یہ ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ میں بڑا پیچھے والے بھی بتا، جہاں آدمی کی آنکھ ہوتی ہے وہی آدمی کا دل ہوتا ہے۔ آنکھیں تو وزیر ہے نا، اور بادشاہ اندر بیٹھا، پیچھے کیا ہوا ہے تو دیکھ، تو بادشاہ نے آرڈر کیا، آنکھوں نے وہاں دیکھا، تو قرآن کے درس کی جو عظمت تھی وہ رہ گئی۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے بقرہ، COW انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں گائے کہتے ہیں، پشتو کا غوغان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے مذاق بنایا تھا کہ گائے میرے حوالے کر دو۔ پھر ایک سورت آتی ہے آل عمران کے بعد، نساء، نساء کو انگریزی میں لیڈیز کہتے ہیں، اردو میں عورتیں کہتے ہیں۔ تو کہتا بھائی یہ بڑا شوقین ہے، نساء اس کے حوالے کر، ایسے مذاق بناتے بڑے بدبخت، ان کو انجام کا یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ کیسے آئے گی جب قرآن کا کوئی مذاق کرے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کھانے پینے کی چیز کو، اللہ نے اس میں ایک عذاب کے قصے کا ذکر کیا ہے جس میں لوگوں کو خنزیر بنایا تھا۔ یہ بدبخت کہتے تھے کہ جو دسترخوان ہے یہ پلا کے حوالے کر دو، بڑا بھوکڑ ہے، بڑی بھوک لگتی ہے اس کو دے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام ہے، انعام مویشی کو کہتے ہیں، کہ فلاں کو مویشی کی ضرورت ہے، اس کو ایک مویشی کی صورت اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا، تو کہتے ہیں مکڑی اس کے حوالے کرے، پھر زور زور سے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیں چھوڑا نہیں، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو کسی پارٹی کا لیڈر ہو، چودھری ہو، مال چاروں طرف سے آ رہا، سر کڑائی میں ہو، انگلیاں ساری گھی میں ہو، آمدنی خوب ہو، اور جی حضوری کرنے والے جس کو اردو میں چمچا گیری کہتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہو، پھر ایسے لوگ ایسے جملے بولتے ہیں، غریب آدمی نہیں بول سکتا ایسے۔ تو ان کو عربی میں صنادید قریش کہتے ہیں، قریش کے ٹھیکیدار، قریش کے سردار، چودھری لوگ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ دو مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کما انزلنا علی المقتصبین، جیسے کہ ہمارے عذاب نے لپیٹ میں لے لیا جو لوگ اس کو تقسیم کرتے تھے۔ تقسیم کا تیسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ گزشتہ لوگ تورات اور انجیل جس پر نازل ہوئی، یہود و نصارا، وہ کہتے تھے کہ جو مطلب کی بات ہو اس کو لے لو، اور جو مطلب کی بات نہیں ہو، نقصان پہنچا رہی ہو، مفادات پر ٹھیس پہنچ رہی ہو، ہماری دنیا خراب ہو رہی ہو، اس کا انکار کرو۔ تو اللہ پاک نے الف لام میم پہلے پارے میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کھلا انکار کرتے ہو۔ اور قرآن بھی تم پڑھتے ہو، اپنی کتاب تورات بھی پڑھتے ہو، تمہارا دماغ کیسا ہے کہ تم جب پڑھتے ہو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کچھ لوگوں کی کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ ہی مراد ہے، ان کے جب جھگڑے ہوتے تھے تو تصفیے کے لیے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں. چودھری یہ سمجھاتے تھے کہ اگر تمہارے مطلب کا فیصلہ ہو تو قبول کر لینا، اور اگر تمہاری مخالفت میں ہو تو کہنا ہم آپ کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب خزی فی الدنیا، ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے کیونکہ قرآن کے فیصلے کو انہوں نے مذاق بنایا، تقسیم کر دیا. مطلب کا ہو تو لے لینا ورنہ وہیں چھوڑ کے آ جائے، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ تو معالم العرفان بھی دروس القرآن میں ہے، اور رفیعۃ الجنان بھی فاہم قرآن میں. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حج کا جب موسم آتا تھا تو 16 راستے تھے. کتنے میرے بھائی؟ 16. تو ولید بن مغیرہ نے جو بڑا لعین شہید اور بڑا مالدار، بڑا بدماش تھا اور زبان دراز تھا، بہت کچھ بولتا تھا. حضور کو عورتوں کی لالچ دی، مالدار ہونے کی لالچ دی کہ آپ سے زیادہ مکے میں کوئی مالدار نہیں، اور سب سے بڑا عہدہ حضور کو ابو الحکم کا عہدہ دینے کے لیے تیار تھا. یہ کام چھوڑ دو. جب آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو نا، پھر بھی میں تبلیغ اور دعوت اور دین کا کام نہیں چھوڑوں. تم نے جو سکتا ہے کرو. 16 راستوں پر اس بدبخت نے 16 آدمی مقرر کیے. یہ دیکھو کہ یہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے یا حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اگر یہ حج کے لیے جا رہا ہے تو کچھ نہیں بولو، اور اگر یہ حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روکو، یہ ملنا نہیں چاہیے. تو کیا کہیں؟ تو ان کو کہا تھا ہر راستے پر الگ الگ بات کیا، ان کے پاس نہیں جانا. وہ تو شاعری کرتے ہیں. دوسرے راستے سے دوسرے لوگ آئے، ان کو کہا وہ تو جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے. تیسرے راستے سے آئے، اس کو کہا وہ تو کاہن ہے. چوتھے راستے سے آئے، کہا وہ کارپینٹر کے پاس بیٹھتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. پانچویں راستے سے لوگ آئے، کہا یہ تو ناولوں کی باتیں کرتا ہے. چھٹے راستے سے آئے، ان لوگوں کو کہا جو باپ دادے کو نہیں مانتا اس کا دماغ ٹھیک ہو سکتے تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے اپنی باتیں کرتا ہے، اور خود بیٹھ گیا بیت اللہ کے دروازے پہ. ہم لوگ سن کے نا دماغ آدمی کا خراب ہو جاتا ہے. کسی کو پاگل بنانا تو کیا مشکل ہے، تھوڑا سا بھی ٹینشن دے دو تو بیچارہ گھنٹوں سوچتا رہتا یہ کیا ہوگا. اب وہ پریشان ہو کے بیت اللہ میں پہنچتے تھے. ولید بن مغیرہ دروازے پر ہوتا، کوئی کہتا بھائی محمد صاحب یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کاہن ہے، آپ کیا بولتے ہو؟ اس نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ مختلف موقع سے مختلف ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آتا. چنانچہ یمن سے ایک شاعر آیا، عائشہ اس کا نام، کیا نام؟ حمزہ عین شین اور مرغی والی یا، اور اس پہ کھڑی علی، عائشہ. لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. ساجد العرب اس کا لقب. کیا لقب ہے؟ ساجد العرب، یعنی عرب کے لیے وہ ضرب اس کے منہ سے جو بات نکل جاتی تھی نا لوگ اس کو پلو سے باندھ لیتے. بڑے پریشان ہو گئے. اگر یہ شاعر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو حضور کی بات پہ تو بہت اثر ہے. اس نے حضور کے بارے میں کوئی نعت کہہ دی، کوئی قصیدہ کہہ دیا، یہ تو ساجد العرب ہے، تو ضرب المثل بن جائے گی. تو ہم جو دین کا راستہ روک رہے ہیں اس میں ناکام ہو جائیں گے. چنانچہ اس کو روک لیا. 4-5 بندوں نے جا کے اس کو بٹھایا اور کہا کہ آپ ابھی نہ ملیں، ابھی وہ آج کل بہت مصروف چل رہے ہیں. اور اس کے لیے 100 اونٹ خریدے. کتنے؟ 100 اونٹ خریدے، اور ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا ہر اونٹ پہ اتنا اناج ڈال دیا، راشن ڈال دیا. 100 اونٹ اناج اور راشن سے بھرے ہوئے اس کو بطور رشوت کے لیے یہ لے کے یمن چلے جاؤ. تو واپس یمن چلا گیا حضور سے لے کے. کیسے بنتا؟
اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. یہ کافر لوگ پیسہ خرچ کر رہے تھے دین مٹانے کے لیے، آج بھی خرچ کر رہے ہیں، کافر بھی خرچ کر رہے ہیں اور کافروں کی ذہنیت رکھنے والے بھی، بولو بھائی، مسلمان بھی خرچ کر رہا ہے. حافظ نہیں کرنا، ملا گیری نہیں کرنا، داڑھی واڑی نہیں چھوڑنا، درس میں نہیں بیٹھنا، نمازیں پڑھنی ہے نا، ہر جگہ اللہ موجود ہے، گھر پہ پڑھ لو یار، کیا ضرورت ہے تمہیں پہلے سے جانے کی. بہت سارے لوگ ہیں جو قاری بننے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، ایسے ایسے مواد جس کو برین واش کہتے ہیں کہ وہ آدمی کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. حافظ بنیں گے تو حافظوں کے خلاف آپ کو پورا سبق لیسن سنائیں گے ادرک لہسن ڈال کے. قاری بننا چاہتے ہیں تو قاریوں کے خلاف لیسن نمبر 1 لیسن نمبر 2 کر کے آپ کو سنائیں گے. عالم بننا چاہیں گے تو عالموں کے خلاف بولیں گے. تبلیغ میں دعوت و تبلیغ میں جانا چاہیں گے تو اس کے خلاف بولیں گے. ابھی کوئی شب جمعہ میں پابندی سے جاتا ہے، ممبر کے قریب بیان سنتا ہے تو دیکھو سب پاگل ہے یار، بیک ورڈ لوگ ہیں. وہی اونٹوں کی اور پہاڑوں کی، کالے کالے پہاڑوں کی، مکہ مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، کوئی چاہتا تھوڑی ہے. تو ایسے کرتے ان لوگوں کو آج بھی وہ لوگ ہیں. آپ وہاں جانے کے بجائے میں آپ کو پھر فلاں جگہ لے جاؤں، وہاں آپ کو ریفریشمنٹ ملے گی، آپ انجوائے کریں گے، آپ کی طبیعت میں تازگی بشاشت آئے گی. اب کہاں صوفی بن رہے ہیں کے پیچھے لگے. آج بھی ایسے لوگ غلط ہیں. بولو بھائی، مسلمان یہ کام کر رہا ہے. مسلمان چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں فصل کرو، خرچہ کرو، وہ پیسہ کھلاؤ، نوکریاں دو، لڑکیاں دو، منصب پیش کرو. تم تکون علیہ حسرتا، یہ خرچہ کرنا ایک دن حسرت کا سبب بنے گا اور بڑے بڑے آنسوؤں کے ساتھ، پھر پیٹ کے ساتھ، پھر خون کی ندیاں بہے گی، ایسے رونا پڑے گا. تم یغلبون، لیکن تم شکست کھا جاؤ گے اور اسلام کو اللہ پتہ تھا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو کافر ہے، جو لوگوں کو روکتے ہیں دین سے، اسلام سے، قرآن حدیث سیکھنے سے. مدرسے میں کیا بھیجنا، NIT میں داخلہ کروا دو، یونیورسٹی میں داخلہ کروا دو، میں کروا دوں گا. یہاں پڑھ لیا، اب آؤٹ آف کنٹری بھیج دو، وہاں خوب تعلیم حاصل کراؤ، پورا اس کو ماسٹر بنا دو، ہر چیز میں ماسٹر بناؤ. اسلام کی تعلیم سے اس کو دور رکھو. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پھلے گا، بھیک مانگے گا، بڑا مسئلہ بنے گا. آپ ایسا کریں، اس کو اسکول کالج کے راستے پہ لگائیں. 15 سال 16 سال تک جب آدمی پڑھے گا، ہر آنے والا ٹیچر، ماسٹر، لیکچرر، پروفیسر، وہ بھی بیچارہ دین بیزار ہو کر غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، بھائی غلط کہہ رہا ہوں، کسی کا غلط کہہ رہا ہوں. اکثر و بیشتر جو آپ کو لیکچر دیتے ہیں وہ کس ذہنیت کے ہوتے ہیں؟ اسلام کو نہیں چاہتے وہ. پھر وہ بچے جو پڑھتے ہیں 16 سال تک، تو جب اگلی زندگی میں جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو بیوی کا بھی وہی ذہن ہوتا ہے. تو بچے کی نسل تو چلتی رہے گی، 7 پشتوں تک بے دینی کا سلسلہ سیلاب چلتا. اللہ رب العزت نے کیسی پکڑ کی. یہ تو ہو گیا مقتسمین کا ایک ترجمہ، تقسیم کرنے کا. دوسرا مطلب ہے قسمیں کھانے والے. سب سے پہلے صالح علیہ السلام نے جب کہا، فرمایا 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. تو شہر کے جو 9 گنڈے تھے، 9 جماعتوں کے سردار، انہوں نے کہا آؤ 3 دن کے بعد ہم مریں گے نا، 3 دن سے پہلے ان کے شبخون مارتے ہیں. شبخون کس کو کہتے ہیں؟ رات کو حملہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبخون. رات کو ان کو حملہ کرتے ہیں. قالوا تقاسموا باللہ،
کیسے بدبخت حلف لے رہے ہیں، حلف نبی کو مارنے کے لیے حلف لے رہے ہیں، قسمیں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے قسمیں کھائے، لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لوليه ما شهدنا اهلك اهله وانا لصادقون۔ سب کو پتہ کر دیں گے پورے پرانے کو رات کو خبر ہی نہیں ہوگی، جب ہم سے پوچھنے آئے گے تو ہم سب اکٹھے ہیں، تو ہم سے خون بہا، دیت، کوئی جرمانہ بھی ہم سے کوئی لے نہیں سکے گا، ہم کہیں گے ہم نے دیکھا نہیں، ما شہدنا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ماہلے کا ان کی ہلاکت کے وقت ہم تھے ہی نہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، سچے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے منصوبے بنائے، سازشیں کی، ہم نے بھی تو پروگرام پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو علیم کے ذات الصدور ہے، اور یہ تو کھلا پروگرام بنا ہے، اپنے فرشتوں کا پیرا ہے۔ جب یہ 9 گھنٹے صالح علیہ السلام کو کمائے آلو عیان شہید کرنے کے لیے آئے، فرشتوں نے سب کو اسی جگہ پر ان کی قبر بنا، اسی جگہ ان کا قبرستان۔ تو اور کفار مکہ نے کیا کیا؟ بہت کوششیں کی، آخر 100 قبیلے تیار ہوئے کہ حضور کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جو نہیں مان رہے تو کیا کرے گا، ہر قبیلے والا ایک اونٹ دے گا، اتنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، یمن اور شام کا سفر کرتے تھے، تجارت اور گزارا کرتے تھے، تو ایک اونٹ ہم سب دے دیں گے، تو کیا کرے گا، 100 قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، تو 2 لائنوں میں کھڑے ہو ہجرت کی رات، اور سب کے پاس تلوار ہو، جس کا بھی پاس چلے وہ قتل کرتے۔ جب قریش مکہ ہمیں پکڑیں گے تو ہم 100 اونٹ دے دیں گے، 100 قبیلوں سے کون جھگڑا کرے، وہاں کا یہ نہیں۔ تو ہجرت کا واقعہ سب کے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی حفاظت فرمائی، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے بھائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے چھت کے اوپر سے نہیں غائب کیا، یا زمین کے اندر سرنگ بنا کے نہیں، ان کے بیچ میں سے آپ گزر گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تقسیم کرنے اور قسمیں کھانے، جب نے قسمیں کھائی کہ ہم دین کو ختم کر کے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ بدر میں سب سے پہلے جو ان کے بڑے چودھری تھے، بڑے موقع دی، وہ واصل جہنم، اور وہ ختم ہو گئے۔ قلیب بدر ایک کنویں کا نام ہے، اس میں سب کی لاشیں حضور علیہ السلام نے پھینکوائی، اور آپ اس کی منڈیر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں؟ مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا۔ تو کہتے ہیں نابغوں کی باتیں، کہانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری مدد کرو، کیسی مدد کی؟ تم سے بڑا کوئی تھا نہیں، سب کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو مردے ہیں، تو آپ ان سے بات کرتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم اسمع منکم یسمعون، تم سے زیادہ سنتے ہیں، تھوڑا نہیں زیادہ سنتے ہیں، لیکن ان کو جواب دینے کا اختیار نہیں۔ اب باقی جو بھاگ گئے تو اللہ رب العزت نے کسی کے پیر میں کانٹا چبو دیا، وہ زہر بن گیا، اور زہر بننے کے بعد وہ اسی میں مر گیا۔ کسی کو آنکھوں کی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا، اور وہ آنکھوں کے ذریعے پورے جسم میں زہر پھیلا اور اس طرح مر گیا۔ کوئی کہیں کھڑا تھا، اوپر سے رسی آئی اور پھندا بنا اور وہ صلیب بن گیا، اور اس کو لاش کو لٹکا دیا، لٹک گیا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو تعاون میں مار دیا، فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جو قسمیں کھانے والے تھے یا جو قرآن کو تقسیم کرنے والے تھے، قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے اور سمجھتے تھے قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس کی تبلیغ کرنے والے بے وقوف ہیں، ہم نے ان کو عذاب علیم میں مبتلا کیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کہتے ہیں تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھو، کہ طوطے مینے کی طرح رٹنا اور حفظ کرنا یہ تو بیکار ہے، قرآن شریف کے حفظ کو بیکار بتاتے ہیں۔ اور ارشاد ربانی سورہ قمر میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا، کوئی حافظ بننے کے لیے تیار ہے؟ اور ارشاد ربانی سورہ قمر میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا، کوئی حافظ بننے کے لیے تیار ہے؟
تو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑا اسلام سمجھتے ہیں، بڑی ریسرچ ہم نے کی ہوئی ہے اور ماسٹر ہے ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں یہی کر کیونکہ ان کو خود پڑھنا نہیں آتا۔ الانسان اعداء لما جہل، یہ مقولہ ہے، انسان اس چیز کا دشمن بنتا ہے جو اس کو نہیں آتا۔ ان کی مسجدوں میں بھی وہی امام ہوتا ہے جو دیوبندی ہو، حافظ، ان کا اپنا آدمی حافظ قرآن نہیں ہوتا، جیسے روافظ کے ہاں نہیں ہوتا ایسے ان کے ہاں بھی نہیں ہوتا جس کی طرف اشارہ کرتا۔ بس ان کا جب قرآن کا ترجمہ سمجھو، ترجمہ وہ ترجمہ بھی سطحی تفسیر میں ان کو نہیں آتی، کیونکہ وہ ہوتے لیکچرار ہیں، کسی کام کے نہیں تو قرآن شریف میں ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں، خوب انہوں نے انگلش میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، پھر اردو انگریزی کرتے کرتے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اب لوگ تو ظاہر سمجھتے ہیں مولانا صاحب ہے، لیکن وہ مولانا اپنے ساتھ نہیں لگاتے، وہ شیخ صاحب لگاتے ہیں، پھر ان سے مسائل بھی پوچھتے ہیں، تو کئی مسائل تو غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ عالم تو ہے نہیں نا، لیکن دعویٰ ہے کہ قرآن کو سمجھو، ہم سمجھائیں گے، آپ کسی عالم اور علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔ جمعہ ان کے ہاں عالم نہیں پڑھا سکتا، پروفیسر ہی پڑھائے، یہ کی دلیل، جمعہ نہیں پڑھا سکتا، درس قرآن عالم نہیں دے سکتا، وہی درس دے گا۔ کیوں عالم درس دے گا؟ وہ قرآن، اس نے تو 15-20 سال اسی میں لگائے ہوئے ہیں، یہ تو بیچارے نے کہا اپنی زندگی کہیں اور گزاری گی، بات تو اس نے قرآن شریف اٹھا لی، تو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور ہر درس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے آپ ہماری تنظیم میں، آپ ہماری جماعت میں شریک ہوں اور باقاعدہ قسم لیتے ہیں، غلط کیا بولو بھائی، قسم لیتے ہیں، باقاعدہ حلف لیتے ہیں، اور جب حلف لیتے ہیں تو وہاں سگنیچر کرواتے ہیں، میں بھی بچپن میں رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، تو وہاں سگنیچر پہ کرواتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر ایک کو تقلید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد جو دین پہنچایا وہ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے، سب سے زیادہ صحابہ کو کیچڑ اچھالتے ہیں کہ تنقید سے کوئی مالا دار نہیں، جس کے چاہے قمیض اتار لیں، جس کی چاہے شلوار پہن لیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ پھر خلافت ملوکیت میں خلفائے راشدین پر کتنا توقع کیا، سب سے بڑے جن کو ابو الاعلیٰ کہتے ہیں، ایک مستقل موضوع ہے، لیکن نام اسلام کا ہے اور کام دشمن اسلام کا ہے، لیکن آدمی نہیں سمجھتا، آدمی کہ یار کیا سختی کرتے ہیں، میرے دوستوں کی سختی نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے، ہم اسی ماحول میں ڈھلے نہیں، پیدا ہوئے کیا کرتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں نا جو چھوٹے، جیسے 8 میں ہے، 9 میں ہے، 10 میں ہے، تو سنڈے سنڈے کو وہ عصر مغرب کے بیچ میں بلاتے ہیں، پھر آلو کے سموسے بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، آلو کے سموسے جلیبی یہ کھلا کے تھوڑا پروگرام کر کے دستخط لے کے ان کو اپنے پروگرام میں لے جاتے ہیں۔ اتنے طلبہ جو دینی مدارس میں آئے انہوں نے کہا کئی سال تک ہم یہ استعمال کرتے رہے اور ہمارا ذہن خراب کرتے رہے صحابہ کرام کے خلاف، جو اندر سے ابھی ہوگی، ابھی ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک تو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقہ ہر گلی میں لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ہر جگہ چپ کے محنت کرتے نئے بچوں پر، تو جو قرآن کے ٹکڑے کرتے ہیں، ٹکڑے کیا مطلب، ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کچھ تو تفسیر کی بات کریں گے، کچھ اپنی رائے دیں گے، میں یہ سمجھاؤں گا تم کیا چیز ہے یار، تو قرآن شریف ہے، من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے دماغ سے کی ہے کہ میں سمجھاؤں، آئیے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ امر یہاں خبر کے معنی میں ہے، اب اس کو کیا پتا امر خبر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے بس یار وہاں تو امر ہو گیا، اب اردو میں امر کسی اور چیز کو کہتے ہیں، عربی میں تو امر حکم کو کہتے ہیں، انشاء کو کہتے ہیں، تو انشاء خبر کے معنی کو کیا پتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ بنائے گا، دوزخ اپنا ٹھکانہ کوئی بنائے گا، اے بھائی آواز نہیں آتا، نہیں، اس کا مطلب بن گیا، کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہے امر خبر کے معنی، تو گرامر بھی ضروری ہے، یہ بیچارے نحو صرف سے بالکل کوڑے ہوتے ہیں، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، منطق، فلسفہ، یہ کتنی ضروری علوم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، نحو صرف کتنا ضروری علم ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا،
تعلیم النحو اور چیز ہے، تدریب النحو اور چیز ہے. وہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہوتی. ذرا پہلے قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بخاری شریف لے کے شروع ہو جاؤ. 8 سال کے بعد ہمارے ہاں بخاری شریف دیتے ہیں، 12 سال کے بعد. اور یہ تو پہلے ہی سال قرآن حدیث پڑھ لو یار، تو مولویوں نے مشکل بنایا. تو پہلے دن آپ میٹرک کا امتحان دلوا دو نا. KG1 KG2 کیوں پڑھاتے ہو؟ اے سے ایپل، بی سے بلہ، سی سے کیٹ، ٹی سے ڈاگ، یہ بلی کتا کیوں کروا دو؟ پہلے دن سب کچھ پڑھوا لو. پہلے دن تو آجا بیٹا بایولوجی پڑھ لے، آجا کیمسٹری پڑھ لے، فزکس پڑھ لے، میتھمیٹکس پڑھ لے. ضرورت کیا ہے اتنی محنت کروانا، اتنے پیسے فیسیں دینا؟ یا کہتے قرآن حدیث کو بخاری شریف خود لے لو، قرآن خود ریسرچ کرو. تو قرآن کو ٹکڑے کرتے ہیں، کچھ ترجمہ کر لیں گے، کچھ اپنی رائے پیش کر دیں گے، اور آخر میں کہیں گے ہماری جماعت تو بھرتی ہو جاؤ. یہ لوگ اس میں موجود ہے. یہ ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے. تیسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ جو لوگ کھری کھری بات نہیں کرتے، لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سجن واما، یہ بھی سجن واما، تاکہ یہ بھی خوش رہے وہ بھی ناراض نہ ہو. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فاصدع بما تؤمر، واضح کر کے بات کرو جس کا آپ کو حکم ہے. لگی لپٹی مکھن اور چینی اور گڑ اور شہد ڈال کے لوگوں کو نہیں کھلاؤ. ڈانٹتے نہیں ہیں، شریعت کو یہ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کرنے سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. کہنے کو بڑی سختی کرتے ہیں. مطلب سختی کا مطلب یہ کہ جیسا میں بولوں نا ویسا بیان کرو. پھر بہت میٹھے ہیں. اور اگر آپ ہمارے طبیعت کے خلاف ہیں، مولانا بڑے کڑوے مولانا ہیں، ڈنڈے والے مولانا نام رکھ لیتے، کڑوے سخت ایسے نام رکھ لیتے. کھری بات نہیں کرو. اللہ فرماتا ہے فاصدع، کھول کے بات کرو، کھری کھری بات کرو. یہ آیت نمبر 94 کا ترجمہ کرو. فاصدع، واضح بات کرو، بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لوگ کیا کہیں گے آپ ان سے اعراض کریں. لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ اور انہیں زندوں کو بھی نہیں چھوڑنا. اور چاہے نے کیا کہا؟ قِيلَ إِنَّ اللَّهَ ذُو وَلَدٍ وَقِيلَ أَنَّ الرَّسُولَ قَدْ كَهِنَ آنَجَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ مِنَ الْوَرَىٰ وَكَيْفَ أَنَا. لوگوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ فرشتے ہیں، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کو نہیں چھوڑا. ان الرسول قد کہنا، اور رسول کے بارے میں کہا وہ تو کاہن ہے. ہاں نجى الله والرسول من الورى، اللہ اور اس کا رسول مخلوق سے نہیں بچ سکا. شاید وہ فقیف انا، میں بچ سکتا ہوں. عارض آپ بات کھری کریں، اچھی لگے فبہا، نہ اچھی لگے تو نبہا. نہیں کرو قبول، لیکن بات تو کھری کرو. لگی لپٹی بات کرنا اور لوگوں کو خوش کرنا اور شریعت کے اوپر تلوار پھیرنا، تو کیا خیال ہے شریعت کی خدمت ہو جائے گی؟ ہاں تو ہم بولو کئی جذبات میں تو نہیں پھینک گیا، نہیں تو نہیں سمجھتے. کھری بات کرو، کھری کھری. یہ کہا لکھا ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن. اللہ کو فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے پروردگار کی قسم جو قرآن کا خود کرتے ہیں، شریعت کے بارے میں ایسا کرتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور ان سے بات پرس کریں گے، خود سوالات کریں گے. اما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے. یعملون مضارع ہے، یعنی پریزنٹ بھی فیوچر بھی پوچھ رہے ہیں اور پوچھیں گے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے سب کچھ. فاصدع بما تؤمر، کھول کر بات کریں، واضح کر کے لگی لپٹی بات نہ کریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ بالکل اعراض کریں. یا اللہ یہ تو میرا بہت مذاق اڑائیں گے. فَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ تو ٹھٹھا کرنے والے ہیں. ایک تو چڑیا ٹھٹھا ہے، عربی اردو میں مذاق اڑانے والوں کو بھی ٹھٹھا کرنا کہتے ہیں. تو تفسیر میں اس کا ترجمہ ٹھٹھا لکھتا ہے. جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں ان کا جو شرارت ہے اور ان کا شر ہے، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں. جیسے نبی کریم علیہ السلام کا پارا جب ختم ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کون سی آیت پڑھو تو صحیح.
مطلب بہت زیادہ بیان کر دیا تو اس لیے گلا خشک ہو گیا، ہوتا ہے محبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اپنا مسئلہ ہے نا، ناظرہ پڑھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ کہتے ہیں جو آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا نا، فرشتہ اللہ پاک خبر میں مقرر کرتے ہیں اور روز سبق دیتا ہے، جیسے استاد جی سبق دیتے ہیں کہ بھائی تیرا سبق یہ، تیری سبق یہ ہے، تیری منزل یہ۔ قیامت میں اور حافظ ہوں گے نا تو یہ بھی حافظ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں تم نے تو کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہی نہیں، کہ میں نے شروع کیا تھا تو شروع کرتے ہی میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو میرا استاد بنایا، خبر میں حافظ قرآن تو کون نیت کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا یاد، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں پورا ایک پارا یاد کر لو، پورے رکوع یاد کر لو، ایک ایک دو آیتیں یاد۔ سب سے پہلے قرآن شریف میں ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے لے کے من الجنۃ والناس، یہ 10 سورتیں تو یاد کریں۔ کون کہتے ہیں انشاءاللہ 10 سورتیں یاد کریں؟ بھائی 10 سورتیں یاد نہیں ہو، نہیں بیچارہ اما پارا کیسے یاد کرے گا؟ اور یہ کرنے کی دیر ہے، بس آپ شروع کریں گے نا تو مدد کون کرے گا؟ کئی دفعہ عرض کیا کوئی حافظ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، کون پڑھواتا ہے؟ لیکن وہ ہمت کرتا ہے اور کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ زبان پہ جاتا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتے پڑھتے بالکل سی این جی ختم، پیٹرول ختم، کیا پڑھنا، آگے آیت ہی نہیں آتی، اچانک اللہ پاک کے الفاظ پڑھتا بھائی یہ ہے پڑھنا، پھر آگے پڑھ لیتے کون کروا رہا؟ لیکن ہمت مرتا پھر ہے مدد ہے۔ اب ہمت ہی نہیں کرو خود ہی یاد ہو جائے یا کچھ بول کے پلانے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر، فریاد رس اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو نجابہ رس لیا کرنے کا، ایک تو نجابہ صبح کے لیے رس لے کر آنا، ادھر رس کس کو کہتے ہیں؟ فریاد رس جو ہماری باتوں کو سنتا ہے، فریاد رس سے کہتے ہیں ہماری باتوں کو سنتا۔ دستگیر کا تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو بھائی دستگیر کسی کا نام ہوتا ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑ کے، دوست عاشق کے گیرت دست دوست اس کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کا پریشانی میں ہاتھ پکڑ لے، در پریشانی حالی اور درماندگی، پریشانی میں ہاتھ اس کا پکڑ لے، وہ دوست۔ تو دستگیر کون ہے؟ جو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر کا ہوتا ہے۔ فریاد رس کون ہے؟ شیخ عبد القادر پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، پھر ولیوں کے بارے میں کہنے لگے یا معین الدین چشتی لگا دے میری پار کشتی۔ تو کشتی پار کون لگائے گا؟ اللہ پاک کشتی پار لگائے۔ میرے دوستو کوئی پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے، ابھی کہتے ہیں لنگر چالو کروا دے، چادر چڑھا کے آ جا، بابا کا عرس ہے، رت جگہ کر لیں۔ رت جگہ کیا ہوتا ہے؟ پوری رات سو جانا، پوری رات جاگنا، بابے کے پاس جا کے سو جا، بابے کے پاس جا کے تو اعتکاف کر لے، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ کتنی جگہ ہو، ادھر دیکھیں تو سیدھا سیدھی ہو جائیں عبداللہ شاہ غازی، اسی لائن میں جائیں تو کتنے سارے لیفٹ، اسی روڈ کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی جگہ، ادھر جائیں اسی روڈ پہ، سروس روڈ پہ کتنی بڑی جگہ ہے، تو کتنے بابے اندر ہے، خدا کو معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے شرک کے اڈے بنے، کل کیا سے داتا دربار، اللہ نام ان کا تھا علی حجویری، لیکن داتا کس کو کہتے ہیں؟ دینے والے کو۔ دینے والا کون ہے؟ اب پنجاب میں آپ جائیں گے علی حجویری کی قبر پہ جائیں، کوئی رکشے والا نہیں جائے، آپ کہیں گے داتا دربار، اچھا داتا صاحب، رکشے والا کا داتا صاحب کے پاس آؤ، داتا صاحب کو پڑھ لیں، وہاں جا کے کہتے ہیں میری بگڑی بنا دے، میرے بچے مجھے بچے دے دے اور میری شادی کروا دے، میرا کاروبار چلا دے، میری پریشانی دور کر دے۔ میں نے بڑی داڑھی والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک تو سنی سنائی بات، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، لوگ مانتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے میرے دوستوں،
کہ جتنے مزارات ہیں کیا یہ توحید کا درس ہوتا ہے یا شرک کا؟ شرک کا. یجعلون مع اللہ الہ. ہمارے گھروں میں بھی یہ کہتے فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں کو بابا کو سجدہ کر کے آ جا. ایک پوری بس آ رہی تھی، میں بھی سفر میں تھا، میں نے کہا السلام علیکم، خیریت؟ فجر کی نماز ہم نے پڑھی. وہ کچھ تھکے ہوئے تھے، کہاں سے؟ کہ بابا صاحب کو نا پورا خاندان سلام کرنے کے لیے پتہ کون سے بابا کے پاس کسی کو پتہ جاتے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب لگ پتہ جائے. ویسے تو پتہ لگ جائے گا کہتے ہیں لیکن ذرا پکا کرنا تو مجھے لگ پتہ جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق اتنی 3 آیتیں رہ گئی، ٹائم پورا ہو. اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. پتہ چلے جو مجمع ہوئی، مجمع کو بھی سنبھالنا ضروری ہے. کیا خیال ہے آپ کو؟ اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. 9:30 کی بات میں نے کی تھی کہ 8:30 ہے تو 9:30، 8:15 ہے تو 9:15 انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. ہر آدمی کے کام کاج ہوتے ہیں، اتنا درس ہو کہ آدمی آئندہ شوق ذوق سے آئے. اللہ پاک درس قرآن کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا